نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم 12ویں پارے کا خلاصہ آپ سے بیان کریں گے۔ اس پارے میں دو حصے ہیں۔ نمبر 1 پہ سورۃ ہود کا ابتدائی جو حصہ ہے وہ ہے، پھر آگے دوسری سورت ہے۔ تو اس میں جو سورت ہے وہ سورت یوسف ہے۔ تو سورت ہود میں اس میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں کہ نمبر 1 قرآن کی عظمت، اور اس میں قرآن کی عظمت کے متعلق فرمایا گیا کہ قرآن اپنی آیات، معنی، مضامین کے اعتبار سے سب سے محکم اور برحق کتاب ہے۔ اس میں کسی قسم کے فساد اور خلل کا اندیشہ یا دخل نہیں ہے، اور اس کتاب میں کوئی تعارض اور نہیں پایا جاتا۔ اس کے محکم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کی تفصیل اور تشریح اس ذات کریم نے کی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، اور اس کا ہر کام کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور اسے انسان کے ماضی، حال، مستقبل، ان سب کی اور اس کی نفسیات، اس کی کمزوریوں اور ان کی ضروریات کا بخوبی علم ہے۔ نمبر 2 پہ منکرین قرآن کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن انسانی کاوش تم سمجھتے ہو تو تم اس جیسی کوئی 10 آیتیں تو بنا کر لاؤ، 10 صورتیں تو بنا کر لاؤ۔ اور نمبر 2 پہ پھر جو اس صورت مبارک میں، پارہ مبارک میں جو احکام ہیں وہ توحید اور اس کے دلائل ہیں، یعنی ساری مخلوق کو رزق دینے والی ذات رب العزت ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہوں، جنات ہوں، جانور ہوں، چرند پرند درند، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں، زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے، آسمان اور زمین، سب کو اللہ رب العزت ہی نے پیدا فرمائی، یہ سب اس کی مخلوق اور تخلیق ہے۔ نمبر 3 پر رسالت اور اس کے اس بات کے لیے بتایا گیا کہ اس میں 7 انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی اس مبارک پارے میں ہیں۔ نمبر 1 پہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، ان کی قوم ایمان نہیں لائی، صرف چند لوگوں کے جو 93 کے قریب، غالباً 80 کے قریب لوگ تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنائی اور اس میں محفوظ کیا، اور وہ سارے کے سارے بچ گئے، باقی سارے غرق ہو گئے۔ اور یہ قصہ مختلف صورتوں میں بھی آگے چل کر بھی قرآن میں آتا ہے۔ اس کے بعد سورت حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم میں جو لوگ ایمان لائے وہ کامیاب ہوئے، باقی سب جو ہے نا وہ پر عذاب آیا۔ اور اس طرح پھر حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی، مگر قوم نے اسے مار ڈالا، اور ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ نمبر 4 حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی حالت میں حضرت اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا، اور پھر ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے۔ نمبر 5 پہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے جو بدکار لوگ تھے، عورتوں کی بجائے لڑکوں کی طرف مائل تھے، کچھ فرشتے خوبصورت جوانوں کی شکل میں ان کے پاس آئے، اور ان کی بدکار قوم بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام انہوں نے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانے، اور اللہ رب العزت کا عذاب آیا۔ اس بستی کو زمین سے اٹھا کر پھر اللہ رب العزت نے پتھروں کا ان پر عذاب نازل فرمایا۔ نمبر 6 حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ اس پارہ مبارک میں آتا ہے کہ ان کی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جنہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو وہ عذاب میں پکڑے گئے، اور جنہوں نے مانی وہ بچ گئے۔ اسی طرح نمبر 7 پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، فرعون نے ان کی بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ماننے والوں کو ناکام کر دیا جو فرعون کے ساتھ تھے۔ یہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 11 سے 100 تک کے جو احکامات ہیں، یہ اس مختصر تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو شروع ہو رہا ہے اس میں یہ سورۃ ہود کا آخری جو حصہ ہے، اس میں یہ بستیوں کی جو خبریں ہیں یہ ہم جو آپ کو سنا رہے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو آخرت کے عذاب سے لوگ ڈرے، اور جن میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے، وہ حاضری کا دن ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ اور پھر ان واقعات میں ایک طرف تو عقل، فہم، سمع اور بصر رکھنے والوں کے لیے دلیلیں ہیں، ان کے لیے عبرت اور نصیحتیں اور ان کے لیے مقام بصیرت ہے،
اور دوسری طرف نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مخلص اہل ایمان تھے ان کی تسلی ہے، اور تاکہ وہ ثابت قدمی کے ساتھ رہیں، اور ان کے لیے ثابت قدمی کا اس ہمیں حکم میں درس دیا گیا ہے، اور اسی لیے یہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیے گئے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح استقامت رکھیں جس طرح سب کا فاستقیم کما امرت، جیسے تمام سابقہ انبیاء علیہ السلام نے استقامت رکھی، تو آپ کو اور آپ کی پوری امت کو بھی یہی حکم ہے۔ جی، اسی پارے میں اب سورۃ یوسف شروع ہو رہی ہے، اور اس کا ابتدائی حصہ ہے، بقیہ حصہ اس کا سورۃ 13ویں پارے میں آئے گا۔ تو ابتدائی قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس کی جو تمہید ہے اس کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے جو قصے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ذکر کیے گئے ہیں، مگر جو قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، جسے اللہ رب العزت نے احسن القصص کے نام سے فرمایا ہے، تو یہ پورے کا پورا قصہ ایک ہی صورت میں آیا ہے۔ بقیہ تمام انبیاء کے قصے مختلف صورتوں میں مختلف پاروں میں ہیں، یہ ایک ہی دفعہ آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک سے ملتا جلتا ہے، بہت مشابہت رکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام بھی قریشی بھائیوں نے آپ کے ساتھ حسد کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں رہے۔ وہ مصر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ طیبہ کر کے گئے۔ وہ وزیر بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلی اسلامی مملکت کے آپ حاکم بنے، اور آپ نے پہلی اسلامی ریاست مدینہ کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ بعد میں بھائی ان سے شرمندہ ہو کر آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی فتح مکہ کے موقع پر ساری کی ساری قوم نے، تمام عزیزوں نے، تمام قریش مکہ نے گردن جھکا لی، اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، یہ وہی جملہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا، یعنی آج کے دن تم پر کوئی عتاب، کوئی ملامت نہیں ہے، میں آپ تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، حق ہمیشہ غالب ہو کر رہتا ہے، شرط یہ ہے کہ حق ہونے پر بندہ وہ غلطی نہ کرے۔ اس کے بعد تفصیل پورے قصے کی آتی ہے، یعنی قصہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام ان میں غیر معمولی طور پر حسین تھے۔ ان کی سیرت اور صورت دونوں حسن کی وجہ سے والد کو بہت عزیز تھے، اور وہ ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ تو ایک بار حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا، اپنے والد کو اپنا خواب بتایا کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو والد مکرم نے فرمایا کہ آپ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس محبت کی وجہ سے آپ سے حسد کرنے لگیں۔ تو ایک دن بھائی اپنے والد کو یہ کہہ کر کہ ہم تفریح کے لیے جا رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے جائیں گے، انہیں سیر کروائیں گے، تو وہ وہاں لے گئے، پھر آپ کو کنویں میں گرا دیا، اور وہاں سے قافلہ گزرا، اور انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا تو اندر سے آپ نکل آئے۔ قافلے والوں نے آپ کو مصر لے گئے، اور وہاں عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا اور اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی آپ پر فریفتہ ہو گئی، اور اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ عزیز مصر بدنامی سے بچنے کے لیے اس نے آپ کو جیل میں ڈال دیا۔ قید خانے میں آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی بہت عزت کرتے تھے۔ بادشاہ وقت کے خواب کی تعبیر اور تدبیر کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں آ گئے اور اس کی نظروں میں جج گئے۔ اس نے آپ کو اپنے مملکت کا وزیر خزانہ بنایا، اور آپ نے پھر جو گرد و پیش قحط کی وجہ سے جو حالات تھے وہ ان پر کنٹرول کیا۔ پھر بھائی قحط کی وجہ سے غلہ لینے کے لیے مصر آئے، اور 1-2 ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے، اور سارے آ کے یہیں آباد ہو گئے۔ ناظرین، اس حضرت یوسف علیہ السلام کے جو احسن القصص ہے، اس میں جو درس و عبرت جو امتوں کو ملتا ہے، لوگوں کو ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ نمبر 1، جو مصیبت کے بعد ہمیشہ اللہ رب العزت راحت دیتے ہیں۔
حسد خوفناک بیماری ہے، جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا۔ اچھے اخلاق ہم ہر جگہ کام آ جاتے ہیں، اور پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سر چشمہ ہے۔ نامحرم مرد اور عورت کا اختلاط تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان کی برکت سے مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ مصیبت پر مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے صبر پر، اور دائی جیل جہاں بھی ہوتا ہے وہ توحید کی دعوت وہ ہمیشہ دیتا ہے، اور پھر تہمت سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ نمبر 10 پہ جو حق تھا اس کی سب نے شہادت دی، یعنی کہ رب العزت نے خود اور باقی تمام لوگوں نے اس کی شہادت دی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔